ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی مذاق میں کی گئی بات سچ ثابت ہو گئی۔ کیرولین نے یہ کہا تھا کہ آج کی تقریر کلاسک ڈونلڈ جے ٹرمپ سٹائل میں ہوگی، کچھ گولیاں چلیں گی۔ کیرولین سیاسی جملہ بازی اور طنز کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حقیقی گولیاں چلنے کے بعد کیرولین کا یہ بیان میڈیا پر بحث کا مرکز بن گیا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کا ٹی وی چینل کو دیا گیا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی مذاق میں کی گئی بات سچ ثابت ہو گئی۔ کیرولین نے یہ کہا تھا کہ آج کی تقریر کلاسک ڈونلڈ جے ٹرمپ سٹائل میں ہوگی، کچھ گولیاں چلیں گی۔ کیرولین سیاسی جملہ بازی اور طنز کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حقیقی گولیاں چلنے کے بعد کیرولین کا یہ بیان میڈیا پر بحث کا مرکز بن گیا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کا ٹی وی چینل کو دیا گیا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی مذاق میں کی گئی بات سچ ثابت ہو گئی۔ کیرولین نے یہ کہا تھا کہ آج کی تقریر کلاسک ڈونلڈ جے ٹرمپ سٹائل میں ہوگی، کچھ گولیاں چلیں گی۔ کیرولین سیاسی جملہ بازی اور طنز کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حقیقی گولیاں چلنے کے بعد کیرولین کا یہ بیان میڈیا پر بحث کا مرکز بن گیا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کا ٹی وی چینل کو دیا گیا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چانگشا میں ہنان ٹی گروپ کمپنی لمیٹڈ کا دورہ۔ صدر مملکت کو ہنان ٹی گروپ کے آپریشنز، سپلائی چین اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی بارے بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت کو چائے کی کاشت، پروسیسنگ، تحقیق اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تاریخ پر مبنی گیلری کا دورہ۔ انہوں نے چائے کی پروسیسنگ اور اس کی ثقافت پر پریزنٹیشن کا بھی مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چانگشا میں ہنان ٹی گروپ کمپنی لمیٹڈ کا دورہ۔ صدر مملکت کو ہنان ٹی گروپ کے آپریشنز، سپلائی چین اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی بارے بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت کو چائے کی کاشت، پروسیسنگ، تحقیق اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تاریخ پر مبنی گیلری کا دورہ۔ انہوں نے چائے کی پروسیسنگ اور اس کی ثقافت پر پریزنٹیشن کا بھی مشاہدہ کیا۔ بھارت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ بھارت عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے پہلگام فالز فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی، جبکہ مودی نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا۔ بھارت نے مذہبی عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت کے نام نہاد سیکولرزم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ بھارت عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے پہلگام فالز فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی، جبکہ مودی نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا۔ بھارت نے مذہبی عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت کے نام نہاد سیکولرزم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دادو کے علاقے میں آپ کو بتائیں کہ گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے جھلس کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ ملکاٹی شریف کا یہ علاقہ ہے دادو کا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں گھر میں موجود مویشی بھی جل کر ہلاک۔ آگ لگنے سے گھر میں موجود تمام قیمتی سامان اور اناج بھی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ دادو کے علاقے میں آپ کو بتائیں کہ گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے جھلس کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ ملکاٹی شریف کا یہ علاقہ ہے دادو کا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں گھر میں موجود مویشی بھی جل کر ہلاک۔ آگ لگنے سے گھر میں موجود تمام قیمتی سامان اور اناج بھی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔
اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی بلال چرنگی کے قریب زور دھار سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے ایک دکان میں، جس کے نتیجے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 42 سالہ اسلم اور 12 سالہ فدا کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی بلال چرنگی کے قریب زور دھار سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے ایک دکان میں، جس کے نتیجے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 42 سالہ اسلم اور 12 سالہ فدا کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی بلال چرنگی کے قریب زور دھار سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے ایک دکان میں، جس کے نتیجے میں بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 42 سالہ اسلم اور 12 سالہ فدا کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا ڈیزل کی قیمت کے تعین کے فارمولے پر اہم بیان سامنے آیا ہے، جس پر متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ڈیزل قیمتوں کے تعین کے نفاذ سے متعلق جو فارمولے میں تبدیلی کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن اور ریفائنریز کے درمیان رضاکارانہ معاہدہ طے پایا ہے۔ ریسرچ ٹیم سے مشاورت کے بعد عبوری فارمولہ تیار کیا گیا۔ ریفائنریز کو اپ گریڈ اور مکمل ڈی ریگولیشن کی طرف بڑھنا ہے۔ ریفائنریز کو عالمی سطح کے مطابق منصفانہ قیمت دینا ضروری ہے۔ منصفانہ ادائیگی سے مقامی ریفائنریز کو بھارتی ریفائنریز کے برابر لایا جا سکتا ہے۔ مقصد ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی پیداوار بڑھانا ہے۔ زیادہ مسابقت سے صارفین کے مفادات کا تحفظ ممکن۔ علی پرویز ملک کی تنگ دل سیاست چھوڑ کر ملکی مفاد میں فیصلوں کی اپیل، کہا پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے پالیسی کے تسلسل ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد سے تعزیتی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے ملک احمد خان سے ان کی ہمشیرہ اور ملک رشید احمد سے ان کی بھانجی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد سے تعزیتی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے ملک احمد خان سے ان کی ہمشیرہ اور ملک رشید احمد سے ان کی بھانجی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات کی بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، اور آپ کو بتائیں کہ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا، اور ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات کی بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، اور آپ کو بتائیں کہ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا، اور ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر بات چیت کی گئی، جبکہ ثالثی کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ فوجی تنازع کو ختم کرنے کے لیے مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ عمان کے سلطان کو سیاسی پیش رفت اور ایرانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا گیا۔ عمان کا مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر بات چیت کی گئی، جبکہ ثالثی کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ فوجی تنازع کو ختم کرنے کے لیے مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ عمان کے سلطان کو سیاسی پیش رفت اور ایرانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا گیا۔ عمان کا مسائل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔